أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. منافقین کی بات چل رہی تھی، وہی تذکرہ آج کے درس میں بھی ہوگا. مثلہم، منافقین کی مثال، ان لوگوں کی مثال، ان لوگوں سے مراد منافقین، منافقوں کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت، جب آگ روشن ہو گئی، ما حولہ، اس کے آزو بازو کو روشن کر دی آگ. ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ اس آگ کو، اس روشنی کو بجھا دیا، ان کی اس روشنی کو بجھا دیا. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور اللہ ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں. لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. سمم، بہرے ہیں، بوڑے ہیں. بکمن، گونگے ہیں، مکے. عمیٌ، اندھے ہیں. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، اور وہ صحیح راستے کی طرف لوٹتے نہیں ہیں. دیکھو، اللہ ایک مثال سے سمجھایا منافقین کی مثال سے، منافقوں کی حالت کو اللہ تعالیٰ ایک مثال سے سمجھایا. منافقوں کی حالت کیسی ہے کہ ایک آدمی آگ جلایا، اندھیرا تھا تو آگ جلایا، تو آگ جلانے کے بعد اب لائٹ، اندھیرا تھا تو لائٹ ڈالو تو کیا ہوتا؟ روشنی آ جاتی ہے. تو ایسا ایک منافق آدمی کی مثال ایسی ہے کہ لائٹ ڈالے یا چراغ لگے تو روشنی آ گئی اس کے آزو بازو میں. روشنی آنے کے بعد کیا ہو گیا؟ اندھیرا ختم ہو جاتا. اندھیرا ختم ہو گیا، روشنی آ گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اچانک سے اللہ تعالیٰ اندھیرا کر ڈالے. ذهب اللہ بنورہم، اللہ روشنی کو اللہ لے لیے. اللہ روشنی لے لی تو کیا ہوتا؟ اندھیرا ہو جاتا. روشنی چل گئی تو اب اللہ ان کو کیا کیے؟ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. اب اس آدمی اندھیرے میں ہے تو اسے کیا بھی دستا نہیں. تو وہ ایک مثال اللہ بیان کر، ان لوگوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی آدمی بوڑھا ہے، مکہ ہے اور اندھا ہے. اب یہ تین چیزیں ہیں بولے تو آدمی سن بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا. اب یہ تین چیزوں کے ذریعے سے آدمی علم حاصل کر سکتا ہے. علموں کے ذرائع میں سے یہ تین چیزیں بھی ہیں. جب پہلے دن سبق شروع کرا تو میں درس اس دن آپ کو بتایا علم حاصل کرنے کے ذریعے کتنے بول کر، اس میں سے پہلا ذریعے میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. حواس خمسہ، وہی، عقل، یہ تین چیزیں بتایا تھا میں. تو اس میں سے یہ تین چیزیں بھی ہیں علم حاصل کرنے کے ذریعے میں سے. یہ تین چیزیں حواس خمسہ میں سے. تو حواس خمسہ 5 جن کے ذریعے سے آدمی علم حاصل کر سکتا: ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان. آدمی کبھی کبھار پکڑ کر بھی معلوم کر لے سکتا کیا چیز ہے بول کر. چل کر بھی آدمی پاؤں سے بھی معلوم کر سکتا ہے، چل کر بھی جا کر بھی حاصل کر سکتا ہے. دیکھ کر بھی آدمی علم حاصل کر سکتا ہے، سن کر بھی آدمی پہچان سکتا ہے، علم حاصل کرتا ہے. دیکھ کر بھی آدمی پہچان سکتا ہے. تو ایسا ہی عقل کا بھی ہے. عقل سے بھی آدمی علم حاصل کرتا ہے. کہیں آگ لگ رہی ہے تو آدمی کیا سمجھتا؟ وہاں دھواں نکل رہا تو کیا سمجھتا؟ وہاں آگ لگ رہی ہے سمجھ جاتا. تو عقل سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. اور یہ کان، منہ اور آنکھ، ان سے بھی علم حاصل ہو سکتا ہے. اب یہ منافق لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اللہ بند کر دیا. ان کے کان کام نہیں کر رہی اور ان کے منہ سے ان کو باتیں نہیں نکل رہی. اب لوگ پڑھ نہیں سکتے، کان کام نہیں کر رہی، اچھی بات سن نہیں سکتے، حق کی بات سن نہیں سکتے.
منہ کام نہیں کرنا یہ ہو گئے تو پھر کوئی بات انہوں بول بھی نہیں سکتے. اب انہوں اندھے ہو گئے تو کوئی چیز انہوں پڑھ بھی نہیں سکتے. تو یہ منافقوں کی یہ علامتیں ہیں. یہ 3 چیزیں ہم کہتے رہتے ہیں. تو اس لیے آدمی کو ان 3 چیزوں کے ذریعے سے اچھا استعمال کر کے ان کو اچھے کاموں میں لگائے. کانوں کو آدمی اچھی جگہ لگائے, اللہ کا کلام سننے میں لگائے, علماء کے بزرگوں کے بیانات سننے میں لگائے, اور آدمی منہ کے ذریعے سے اللہ کا ذکر, قرآن کی تلاوت, اللہ اللہ بولنا اس میں لگائے. اور آنکھوں کے ذریعے سے آدمی اچھے لوگوں کو دیکھے, قرآن کو دیکھے, یہ بھی عبادت ہے. حفاظ علماء کو دیکھے, یہ بھی عبادت ہے. قرآن کو دیکھتا رہے, یہ بھی عبادت ہے. تو آدمی اپنے کان کو, منہ کو اور آنکھ کو اچھی جگہ لگائے گا تو ان کے ذریعے سے آدمی کو علم بھی آتا اور آدمی کے اندر سے منافقت ختم ہو سکتی ہے. ورنہ اگر سن رہی عمل نہیں کر رہی, سن رہی بیان سن رہی, قرآن کا درس ترجمہ سن رہی, پھر بھی عمل نہیں کر رہی, کرنے کے کاموں پر نہیں آ رہی, نہیں کرنے کا کاموں سے نہیں بچ رہی, تو یہ مثال کیا ہے؟ ہمارے اندر بھی منافقوں کی جیسی عادت آ گئی ہے کہ ان کو سننا نہیں ہو رہا. وہ تو سنتے نہیں, بوڑھے بوڑھے ہو گئی منافقہ. اب ہمیں سن رہی عمل نہیں کر رہی تو ہمیں ان سے بڑھ کر اچھے, ان کو سننے کا چانس نہیں ہے, کان بند ہو گئے ان کے. اب ہمارے کو تو اللہ کان رکھا ہے, سن رہی عمل نہیں کرے تو ہمیں منافقوں سے بھی یہ قدم آگے بڑھ کر ہے. تو اس لیے آدمی کے اندر ایسی چیزیں نہیں رہنا. اب جب کوئی بات سنتے ہیں کسی محفل میں, کسی مجلس میں, تو اس میں کرنے کی بات کوئی آ گئی تو وہ کرنا, نہیں کرنے کی بات آ گئی اگر وہ ہم کر رہے تو اسے چھوڑ دینا. یہ بیان کا اثر, یہ سبق کا اثر بولے تو, قرآن کا اثر بولے تو یہ چیز. تو اس لیے ان 3 چیزوں کے ذریعے سے اگر ہم صحیح استعمال کر کے علم حاصل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. نہیں سن کر بھی عمل نہیں کرتے, پڑھ کر بھی عمل نہیں کرتے, دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر مہر لگا دے گا. ہمارے اللہ زندگی سے ہدایت اللہ چھین لے گا. وہ اللہ ہدایت چھین لیا تو پھر آدمی کو ہر ایک کا سامنے دیکھتے رہیں گے تو اندھیرا نظر آتا رہتا. اب پہلے چل گیا تو کیسا اندھیرا دکھتا, تو ویسا ہمارے کو اگر ہدایت سے ہم محروم ہو گئے, اللہ ہدایت چھین لیا تو پھر ہمارے بات کان کے ذریعے سے بات دل تک نہیں پہنچتی, ادھر سے گھس کر ادھر سے نکل جاتی, عمل کی توفیق نہیں ہوتی, کسی کی بات ہمارے دل میں اتارنا سننا اسے پسند نہیں ہوتا آدمی کو کہ آرے بھائی کبھی بیانات کر بھی یہ, ایسا آدمی بے چڑچڑ ہو جاتا. اللہ چڑچڑ ہو رہا آدمی تو مطلب کیا؟ اللہ اس کی زندگی سے ہدایت کو چھین جائے. سننے کا شوق ہے, عمل بھی کر رہا ہے, اور اس کی زندگی کے اندر تبدیلی انقلاب بھی آ رہا ہے, تو سمجھو کہ آدمی ہدایت کے راستے پر چلنا شروع کر دیا ہے. اس کی گاڑی ہدایت کے راستے پر چل رہی ہے. اب ہدایت کے راستے پر چلتا چلتا ان اور اس کی گاڑی ایک نہ ایک دن منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں. ورنہ خالی سنتے نہیں تو یہ بھی ہدایت سے محرومی کی بات ہے. ہدایت نہیں, اللہ چھین لیا ہدایت. سنتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے, یہ بھی ہدایت سے محرومی کی بات ہے. سننا بھی عمل کرنا, 2 بھی چیزیں رہنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کانوں کو اچھا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا کلام اور بزرگوں کے بیانات, قرآن کے ترجمے, قرآن کے دروس کو سن کر ہدایت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آنکھوں کے ذریعے سے بھی اچھا استعمال کر کے اسے بھی دین کے کام میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح منہ کے ذریعے سے اللہ کے کلام کی تلاوت, اللہ کا نام, اللہ کے ذکر, اچھے باتوں کو کرنا, اس کے لیے اپنے منہ کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خامخواہ کی غیبتیں, چغلیاں, گانے, ان تمام چیزوں سے اللہ میری آپ کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے.